अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है हम रिएक्ट करने वाले हैं मुशरिक्स के ऊपर। मुशरिक्स आपको तो पता ही है कि हमारे इस्लाम में है कि जैसे कि हम लोग मुसलमान हैं तो हम मुसलमान से ही शादी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हिंदू से है या फिर कोई क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करता है या कोई और अगर फॉलो करता है, तो जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तब तक हम उनसे शादी नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुरान शरीफ में भी है और जैसे कि कहा जाए तो दूसरे जो रिलीजन मानते हैं उनके भी जो रिस्पेक्टेड बुक्स है या जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसमें भी ये लिखा गया है। तो वही हम लोग आज रिएक्ट करने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। I can't take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Aira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. कि किसी मुशरिका की किसी मुसलमान के साथ, मोमिन के साथ, और किसी मुशरिक की किसी मोमिना के साथ शादी नहीं हो सकती। असल बुनियाद तौहीद है, यानी कुरान मजीद ने जिस चीज़ को बुनियाद बनाया है वो ये चीज़ है। माजी में जब भी किसी कौम में इन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह का पैगंबर या रसूल भेजा जाता तो उसकी वफ़ात के कुछ ही अरसे के बाद ये कौम फिर से किसी फितना की वजह से गुमराह होकर शिरक और बुत परस्ती के अंदर पड़ जाया करती। मिसाल के तौर पर कौम मूसा की मिसाल ले लें, जो सिर्फ 40 दिन के अंदर ही शोदाबाज सामरी के हाथों गुमराह होकर एक सोने के बछड़े को पूजने लगे। कौम लूत हम जिन्स परस्ती के फितने में पड़ गई तो इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम जादू और सूद के फितने में पड़ गई। आज से 1400 साल पहले इंसानी जहन इतने डेवलप हो चुके थे, इंसान इतना शऊर हासिल कर चुका था कि इसे क़यामत तक कुरान पाक जैसे अल्लाह के कानून के अलावा पैगंबरों की मजीद तबलीग की ज़रूरत बाकी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले अपनी उम्मत को एक इंतहाई अहम वार्निंग दी थी और बताया था कि माजी की कौमों की तरह मेरी उम्मत का फितना क्या होगा जो इस उम्मत को हलाक कर देगा। जामिया तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारका है कि हर उम्मत का एक फितना हुआ करता है और मेरी उम्मत का फितना है माल। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद इस फितने से यूं पनाह मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना रिस्क देना कि इनकी रूह और जिस्म का ताल्लुक बरकरार रहे। मजीद ये कि इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल, हालांकि इसका माल तो सिर्फ वो है जो कि इसने सदका कर दिया या फिर खा पी कर ख़त्म कर दिया या पहनकर बोसीदा कर दिया। सदका किए हुए माल के अलावा कोई भी इसका माल आखिरत में इसके कोई काम नहीं आएगा। इब्ने आदम के माल की हवस को तो सिर्फ कब्र की मिट्टी पूरा कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की अगर सच्चाई देखनी हो तो आज से बेहतर कोई दौर हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर एक लड़ाई, फितने, फसाद, जुर्म के पीछे आखिरकार वजह एक ही होगी, दुनिया के माल और दौलत की हिर्ज। इसी माल की खातिर ऐसे बदबख्त लोग जो कि मुसलमान घरों के अंदर पैदा हुए, इनके माँ बाप मुसलमान थे और बिना कोई जंग और दीन की खातिर तकलीफ उठाए बगैर इस्लाम जैसी दौलत से नवाजे गए, मगर इन लोगों ने इसी दुनिया के माल की खातिर अपना दीन, दुनिया, आखिरत सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जरा एक नज़र दौड़ा कर देखें कि खुद को सुपरस्टार और मुसलमान कहने वाले एक्टर्स के अंदर आपको दूर दूर तक कोई इस्लाम नहीं नजर आएगा, बल्कि इसका उल्ट ये लोग एथियस्ट, मुल्हिद या फिर बिल्कुल मुशरिक हो चुके हैं। Up for release, that's Shah Rukh Khan going to, in fact, the Vaishno Devi shrine, walking all the way up to that shrine. सैफ अली खान ने कहा उन्हें धर्म से लगता है डर। सैफ अली खान ने कहा वो रियल लाइफ में है एग्नोस्टिक। So I don't follow any religion per se because my father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, ह्यूमन बीइंग। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान हैं। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है, कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इनका सिर्फ नाम मुसलमानों का रह गया और अपने वो इस नाम को इसलिए नहीं बदलना चाहते कि मुसलमान नाराज ना हो जाएं और इनकी फिल्मों की कमाई ना बंद हो जाए।
ان لوگوں نے اپنے دین اور دنیا کو بیچ کر جتنا بھی مال کما لیا ہے، اگر آج تصور کر کے دیکھیں کہ آج انہیں موت آ جائے تو اپنی قبر کے اندر یہ مال ان کے کس کام آئے گا؟ کیا یہ مال جس کو کمانے کی خاطر ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں گزار دی اور آج بڑھاپے کو پہنچ گئے، بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ وہ حرام ہے یا حلال، اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ ان کی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن اپنی قبر کے لیے ان لوگوں نے کیا اکٹھا کیا؟ کیا ان کا یہ مال ان کو قبر کے عذاب سے یا پھر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہاں کی کرنسی دنیا کے اعمال ہے، نہ کہ دنیا کی کرنسی۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، سیف علی خان، جان ابراہیم، یہ سب کے سب لوگ اسلام کو چھوڑ کر بت پرست ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ ہندوؤں کی طرح انہیں مورتی پوجا کرتے ہوئے مندروں کے اندر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کی نسلیں بھی لادین ہو چکی ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جواب ہے کہ اسی دنیا کے مال کی خاطر۔ اپنی نئی فلم کی پروموشن اور اس کی کامیابی کی خاطر شاہ رخ خان مندروں کے اندر بتوں کے آگے سجدہ کرنے بھی پہنچ جاتا ہے اور مکہ کے اندر عمرہ کرنے بھی۔ عامر خان اپنی فلم کی کامیابی کے لیے مورتی پوجا کرنے کے لیے مندر میں بھی پہنچتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں بھی، تاکہ ہندو اور مسلمان دونوں راضی رہیں۔ ان دونوں قوموں کے یا ان دونوں مذہبوں کے راضی ہونے سے اس کی فلموں کو کامیابی ملے گی، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال، ان لوگوں نے اس دنیا کے مال کے لیے اپنی آخرت قربان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود ایک مسلمان کے لیے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے مگر بت پرست یا مشرک سے نہیں۔ اللہ کے اس حکم کے بالکل برعکس ان تمام ایکٹرز کی، چاہے شاہ رخ خان ہو، عامر خان، سیف علی خان، ان سب کی بیویاں ہندو ہیں، ان کے ماں باپ کی شادیاں بھی ایسی تھی، اور اب ان کی اگلی نسل بھی بت پرست اور ہندو ہے، جو کہ مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ چکی ہے۔ عامر خان کی مثال لے لیں، یہ بندہ ایک بار جہاں پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر دکھائی دیتا ہے تو ہر بار اپنی فلم کی کامیابی کے لیے بتوں کے آگے سجدہ کرتا بھی دکھائی دے گا۔ ان لوگوں کے لیے دین صرف ایک پبلسٹی اور آڈینس حاصل کرنے کا ٹول ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ عامر خان مولانا ابوالکلام آزاد کا رشتے کے اندر نواسا لگتا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک الگ اسلامی ریاست کے شدید مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک متحد ہندوستان ہونا مسلمانوں کے فائدے میں ہے، جہاں پر ہندو اور مسلمان اپنے دین اور قانون کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے وہ اور ان کے خاندان پارٹیشن کے وقت ہندوستان کے اندر ہی رہ گئے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان کا یہ فیصلہ کس قدر غلط تھا، اور دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے الگ پاکستان بنایا وہ کس قدر صحیح تھا، کیونکہ انہی مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی نسلیں آج تک ہندوؤں کو اپنی وفاداری اور قومیت ثابت کرنے کے اندر لگی ہیں۔ انہیں خود کو انہی میں سے ایک دکھانے کے لیے اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ کر اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے مندروں کے اندر ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے، اور ہندو عورتوں سے شادیاں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ لوگ ان کی فلموں کا بائیکاٹ کر کے نہ صرف ان کی دنیاوی کامیابی ان سے چھین لیں بلکہ ان کے لیے زمین بھی تنگ کر دیں۔ یہ بندہ ایک ٹائم کے اندر ہندوستان کے اندر اپنی وفاداری ثابت کر کر کے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں بہت جلد ہندوستان کو چھوڑ کر باہر ملک شفٹ ہو جاؤں گا، اور اس بیان کے بعد وہی کچھ ہوا جو کہ ہونے کی امید تھی، کہ ہندوستان کے لوگوں نے اس کے مکمل بائیکاٹ کی دھمکی دی، جس کے بعد اس کی طبیعت بالکل درست ہو گئی۔ آج حالت یہ ہے کہ نسل در نسل اس کی اولادیں بھی ہندو یا ایتھیسٹ ہو چکی ہیں، ان کے نام کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ یہ اسلام کی فالو کرتے ہوں۔ حال ہی میں اس کی بیٹی عائرہ خان کی شادی کی تقریب ہوئی، جس کا شوہر ایک ہندو لڑکا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ شادی اسلامی طریقہ سے کرنا تو دور کی بات، انتہائی واہیات قسم کے لباس کے اندر، یعنی لڑکے نے نکر اور بنیان کے اندر کھڑے ہو کر کرسچنز کے طریقے سے ایک دوسرے کو انہیں مسلمان سمجھ کر انہیں اپنا آئیڈیل مان کر انہیں فالو کرتی ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سے دین کے اندر نئی نئی بدعات اور گمراہیوں کو داخل کر کے انہیں لوگوں کی نظر کے اندر نارمل کر کے دکھاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 208 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو مذہبی لبرل ان دو کشتیوں کے اندر سوار ہیں، وقت آنے پر مشرک بھی ہیں اور اپنے فائدے کے لیے مسلمان بھی، ایسے لوگ دراصل رحمان کے نہیں بلکہ شیطان کے راستے پر ہیں۔ اور آج کے ٹائم کے اندر یہ لوگ آپ کو حد سے زیادہ تعداد کے اندر نظر آئیں گے، اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور اکثریت جو کہ اللہ پر ایمان لائی ہے وہ دراصل مشرک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوزکیوں کو الگ الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، کس نسبت سے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کتنی اچھی ویڈیو ہے، اور آج کل اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم شرک کر رہے ہیں،
اور اتنا حد تک شرک کر رہے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے حد تک جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں. خیر, اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ ہر کسی کو صحیح اور نیک راہ دکھائے, بس یہی دعا ہے. آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیے دوسروں کے لیے بھی, اپنے خود کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اس لائن میں نہ گھسنے دے, مطلب کہ شرک آپ کے ہاتھ سے جتنا چاہے اتنا کم ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھے.